نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف تین چیزوں سے ملتی ہے: محنت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اور نظر جھکا کر چلنے سے۔ جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو ہزار بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔ اس معاشرے کے چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے مرد کی محبت اور عورت کی وفا بھی بدنام ہے۔ دنیا کے آدھے لوگوں نے زندگی جینے کی آس اور اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی پر اندھا اعتبار بھی کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر بس ایک حد تک کریں کہ بعد میں آپ پر الزام نہ لگے اندھا ہونے کا۔ کبھی اللہ سے مت کہو کہ میری مشکل بڑی ہے، بلکہ مشکل سے کہو میرا خدا بڑا ہے۔ جو لوگ کثرت سے توبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھو، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے یہ اصول ہوتے ہیں: رات کو خالق کی عبادت کرنا اور دن کو مخلوق کی خدمت کرنا۔ جب تمہاری تکلیفیں حد سے بڑھ جائیں تو جان لو کہ خدا تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مرتبہ دینے والا ہے۔ انسان کے بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا حال معلوم کر لینے سے کوئی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا، صرف اسے ایک تسلی ہی ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے کی بھیڑ میں کوئی چاہنے والا موجود ہے۔ ساری عمر ایک سبق ضرور یاد رکھو: عبادت اور تعلقات میں ہمیشہ نیت صاف رکھو۔ جب تک تمہاری وجہ سے کسی کا دل بے سکون رہے گا تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ طاقت کی صرف تب ضرورت ہوتی ہے جب کچھ بڑا کام کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہارا حسن اخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے۔ اس لہجے میں گفتگو کرتے ہو اس لہجے میں سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ اپنے دکھ اور تکلیفیں بھول کر دوسروں کے دکھ درد خاموشی سے سننا بھی ایک کمال کا فن ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ لوگوں کے اخلاق کے بارے میں ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جب بچہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرنا۔ بردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے بھی دشمن بن جاؤ گے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اے لوگو، مجھے تم پر 2 چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے،
دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر توکل سیکھنا چاہتا ہے تو پرندوں سے سیکھ۔ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غور و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، مفلس کو سلام کیا کرو۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔